ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ستوں زہرا پہ یہ ڈھایا گیا ہے، ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے ایک اسپیشل ٹاپک جس میں آج ہم بات کریں گے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے، یعنی ان کی حیات طیبہ اور جو بیٹیوں کے یا شوہر کے یا بچوں کے حقوق ہیں، آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو ایک ایسے نمونہ عمل یا مشعل راہ کہیں، جس طریقے سے لوگوں کو پلیٹ فارم پہ لائیں اور ایک بہترین پیغام دیا، اور 18 سالہ زندگی میں ایک باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے، شوہر کی تعظیم کیا ہوتی ہے اور بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، اس کے سلسلے سے آپ نے بخوبی بتایا۔ سبت علیہ مصائب اللہ انہا سبت علی الایام سرنا لے یا لیا، یعنی جو مصائب شہزادی پر پڑے، یقیناً اگر غور کیا جائے اس سماج میں 1400 سال کا وقفہ گزر گیا، اس طرح کے مصائب شاید ہی کسی خاتون پہ گزرے ہوں۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس پروگرام کے سلسلے سے، لیکن سب سے پہلے ہم استقبال کریں گے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جناب غلام عباس صاحب کا، جو بہترین ریسرچر ہیں، اوریٹر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین اسکالر، بہترین اوریٹر جناب سید ذیشان علی صاحب، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ غلام عباس صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے سوال رہے گا، جس طریقے سے دیکھا جائے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کے لیے ایک نمونہ عمل رہیں، ہم چاہیں گے کچھ روشنی شہزادی کے سلسلے سے آپ اس پر ڈالیں اور ہمارے خاص کر آڈینس یعنی ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ دیکھیے، شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی یقیناً نمونۂ عمل ہے، اور آپ نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ خاص کر اگر بات کی جائے خواتین کی، کہ کس طرح سے وہ شہزادی کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ جی، اور یوں دیکھا جائے شہزادی کے سلسلے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ایک طرف اپنی بات کو لے جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہزادی نے، آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں علم کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ علم کہا جاتا ہے عقل کا فیول ہے۔ بے جب شک۔ علم ہوتا ہے تو انسان کی عقل بھی اسی اعتبار سے کام کرتی ہے۔ علم کے بغیر انسان کی جو زندگی ہے وہ بے معنی و بے مقصد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، کسی بھی شے کی حقیقت کو۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی جو زندگی ہے، اس پہلو سے اگر دیکھی جائے تو وہ بہت اہم ہے، جی، کیونکہ آپ نے جو خواتین تھیں مدینے میں، جو آپ کی مدینے کی زندگی ہے، ان خواتین کو درس دیا کرتی تھیں، پڑھاتی تھیں۔ آج کے اس ماڈرن ٹائم میں جب یہ نعرہ سلوگن دیا جاتا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، میل فیمیل دونوں کو حق ہے، رائٹ ہے کہ ان کو جو ایجوکیشن دی جائے، تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سلوگن دیا جاتا ہے کہ خاص کر خواتین کی بات جو ہوتی ہے کہ انہیں تعلیم کے سلسلے سے بات کہی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس طرف جو ہے ہم متوجہ ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت مدینے میں، آج سے بھائی 1400 سال پہلے کی بات، اب یاد رکھیے کہ 1400 سال پہلے جب ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہم لوگ اتنی زیادہ نہ ہمارے پاس اویئرنیس تھی، نہ وسائل تھے، نہ چیزیں تھیں، لیکن اس وقت بھی شہزادی نے خواتین کو جو مدینے کی، انہیں درس دیا کرتی تھیں، انہیں سکھایا کرتی تھیں، علم دیتی تھیں، پڑھاتی تھیں۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا
کتنا ضروری ہے، اور صرف مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام شہزادی کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، خاص کر خواتین کے لیے، کہ صرف اس کے حقدار مرد ہی نہیں ہیں، بلکہ خواتین کو بھی، یعنی عورتوں کو بھی لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، انہیں پڑھائیں، کیونکہ جب ان کے اندر علم ہوگا تو ان کا شعور اور زیادہ بیدار ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون کی جو وہ آغوش ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا مکتب، درسگاہ، تو اس درسگاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی غلام عباس صاحب۔ ذیشان صاحب، علم حاصل ہوا، علم حاصل اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے کہ ہماری جو غیرت ہے، یا بھی ہم یوں کہیں کہ جو آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو پردے کی میننگ آتی ہے کہ پردہ صحیح معنوں میں پردے کی میننگ کیا ہونا چاہیے۔ ہم ایسا تو نہیں کہ ایجوکیشن تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن شہزادی کے اس پیغام کو بھول گئے جو اصل پیغام تھا، علم بھی حاصل کرو اور اپنی آبرو بھی برقرار رکھو۔ اس کے سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ غلام عباس صاحب ذکر کر رہے تھے کہ رحمت للعالمین کی اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو رہتی دنیا کے لیے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، عالم نسواں کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، اور زمانہ سر پٹک رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ محض 18 سال کی زندگی میں، 18 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون بے شک کہ جو عالم نسواں کے لیے آئیڈیل بن گئی، چاہے وہ کسی ہم نہج سے دیکھیں۔ میرا خیال غلام عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے اسکالر ہیں، آپ کی نظر ہے، آپ بھی بخوبی واقف ہیں چیزوں سے، کہ عورتوں کی زندگی کے اسٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے، پھر ایک بیوی ہے، پھر ایک ماں ہے۔ تو ان تینوں پہلو، ان تینوں کردار سے اگر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے تو آپ ایک بہترین بیٹی، ایسی بیٹی کہ باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں جیسی ہیں۔ شاید کائنات میں کسی کو یہ لقب ملا ہو، میں بھی کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ شریک حیات کی بات کی جائے تو علی جیسے شجاع، بہادر، اور اس کے ساتھ صبر کے جوہر، یہ سارے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو القاب و خطابات ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے جو درس ہیں، اس میں دیکھا جائے تو شہزادی فاطمہ زہرا مددگار نظر آتی ہیں۔ ہم جس نظر سے، جس پہلو سے دیکھتے ہیں، کم سنی کے عالم میں ایک بیٹیوں کے لیے بہترین درس دیا ہے کہ بیٹیاں باپ کی آبرو ہیں، شوہر کی آبرو ہیں، گھر کی زینت ہیں، گھر کی رونق ہے۔ گھر اگر جنت بن سکتی ہے تو عورت سے ہی بن سکتی ہے۔ اگر عورت قابل قدر ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے سیرت پہ غور کرے اور اسے عملی جامہ پہنائے۔ بے شک، بہت خوب ذیشان صاحب۔ تعظیم کی آپ نے بات کہی کہ اگر تعظیم کرنا ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہی سیکھیں۔ غلام عباس صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے عقد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، کہ وہ شہزادی جن کی تعظیم میں خود ان کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ تعظیم ہی کے سلسلے سے آپ کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، پیغمبر کی خود یہ حدیث ہے، تعظیم کے سلسلے، اگر بات تعظیم کی ہو تو ہر انسان کو اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کو ہر دوسرے انسان کی تعظیم کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صرف اس نظریے سے، اس زاویے سے، اس ویژن سے نہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تعریف، اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے دین کا، لا الہ الا اللہ کا آغاز ہوتا ہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ آخر میں جب سارے انبیاء آ گئے، آخر میں جو ہمارے حضور آئے ہیں، اس وقت پھر آیت جب آپ نے اعلان کیا، تب کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہوا ہے، تمام ہو گئے، نعمتیں تمام ہوئیں، دین کامل ہوا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ غدیر کا ہے، لیکن اس کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی تعظیم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آج ایک پوری دنیا میں، میں خاص کر UN
میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کی بات، جی کہ مرد عورت ان کے رائٹس ایک ہیں، حقوق ایک ہیں، برابر ہیں ہر چیز میں، ایجوکیشن میں اور بھی دوسری جو رائٹس ہیں ان کو ملنا چاہیے. تو یہاں ایک بہت بڑا جو درس ملتا ہے بھائی، ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ تصور آج ہم پیش کر رہے ہیں، بالکل آج، لیکن اس زمانے میں پیغمبر نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے، عزت کر کے، تعظیم کر کے بتایا کہ صرف بیٹے ہی تعظیم کے لائق نہیں ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹیاں تعظیم بھی کے ہوتی لائق ہیں. بے شک. تو ایک جو کانسیپٹ آج خاص کر ویسٹرن کے لوگ دے رہے ہیں، جی یہ تو کانسیپٹ بہت پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی سے. ملا کے یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے جو جی. کانسیپٹ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قائم کیا تھا جی. وہ آج بھی باقی ہے. آج بھی ذیشان صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے پرورش کی بات آتی ہے، آج اگر ہم غور کریں سب سے زیادہ جو ہم یوں کہیں کہ کچھ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں فیملی میں، وہ کہیں نہ کہیں پرورش کی کمی سے ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ پرورش کے سلسلے سے شہزادی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. اچھا سوال ہے، بڑا قیمتی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سماج میں جس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہوگا. غلام عباس صاحب میری تائید کریں گے. بالکل. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تربیت ایک بہت بڑی چیز ہے. ابھی غلام صاحب نے کہا کہ عورتوں کا، لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ایسے بہت سی چیزیں جو ہمارے سماج میں محسوس کی جا رہی ہیں، بالکل اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم آج سے 1400 سال پہلے اگر دیکھتے ہیں تو عرب کی ذلت بھری زندگی، جہالت بھری زندگی میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میں پچھلے سوال سے جڑتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، جبکہ میرا خیال ہے اطمینان بخش جواب غلام عباس صاحب نے دے دیا ہے. تو ایسے میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو یعنی رسول کو بیٹی عطا کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے. تو عرب یہ سمجھا تھا کہ آج پیغمبر جو ہے ان کے گھر جب ولادت کی خبر ملی، ابتر کا تانا دیتے تھے، یعنی پیغمبر کی نسل جو ہے نعوذ باللہ وہ آگے نہیں بڑھے گی، تو تانا دیا کرتے تھے. جب خبر ملی کہ آپ کے گھر ولادت ہوئی ہے، آمد ہوئی ہے، تو وہ پہنچے، اور جب خبر ملی کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. نعوذ باللہ پیغمبر کا سر جو ہے وہ جھک جائے گا اور آپ مطلب شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے، بیٹی آئی ہے. لیکن اس وقت ان کے حیرت کا ٹھکانہ نہیں تھا جب در دہلیز پہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنی آغوش میں بیٹی کو لیے ہوئے چوم رہے ہیں اور سجدے میں سر رکھتے ہیں. آج ایسا چہرہ بشاش اور خوش نظر آ رہا ہے جسے سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا ہے. تو وہ حیرت میں تھے کہ بیٹی پا کر کے یہ اتنا خوش ہو رہے ہیں، یعنی بیٹی کتنی عظیم دولت ہے، یہ پیغمبر نے ان جاہلوں کو سمجھایا. اور اس کے بعد تعظیم کر کے بتایا کہ بیٹی کس عظیم شے کا نام ہے، کس عظیم دولت کا نام ہے، سرمایہ کا نام ہے. اس کے علاوہ بیٹی جب رخصت ہو کر کے، پہلے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی پھر رخصت ہو کر کے جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر، تو شوہر کے گھر جا رہی ہے تو بالکل یہ ویسے ہی کسی قیمتی شخص نے ایک بات کی تھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ بیٹیاں ایسے ہیں جیسے ایمبیسڈر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، راجدوت ہوتا ہے جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. بیٹی جب اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو وہ اپنے قبیلے کی نمائندگی کرنے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ بیٹی اپنی فیملی کی پہچان بتائے. بالکل. اب یہ بیٹی بتائے گی کہ جس گھر سے آئی ہے وہ گھر کیسا تھا. بے شک، وہ بہت بڑی بات کہی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسالت کے گھر سے رخصت ہو کر کے فاطمہ جب امامت کے گھر پہنچی امیر کائنات کے گھر، تو رسول خدا نے پوچھا ہے علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو امیر کائنات حضرت علی نے جواب دیا ہے کہ دین میں مددگار. واہ. اب دین آپ اس کو ڈیفائن کیجئے کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین بہت بڑا کینوس ہے، انسان کی زندگی کا ہر گوشہ دین ہے، ہر لمحہ دین ہے، تو دین میں مددگار پایا. میں نے بات اپنی مکمل کر دی. جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں. وہ آپ نے یہ پوچھا کہ تربیت، آپ یاد رکھیے گا اگر بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، چاہے آپ سائیکالوجی کی بات کیجیے، علماء نفسیات کی بات کیجیے، میڈیکل سائنس کی بات کیجیے، سوشل سائنس کی بات کیجیے، آپ اسکول کی بات کیجیے، مدرسے کی پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ ماں کی آغوش ہے. ماں کی آغوش یہ طے کرتی ہے کہ آنے والا یہ بچہ، پیدا ہونے والا اس مکتب میں پڑھنے والا بچہ کیا بننے والا، یہ ماں طے کرے گی. بے شک، ماں ہی طے کرتی ہے. اور یہ ماں کی ہی تربیت تھی. کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہہ دیا کہ شیر مادر کا اثر تھا جو ملی تھی تم کو، بھرے دربار میں حق گوئی کی ہمت. زینب شہزادی نے
اپنے بھائی یعنی امامت کے مشن کو مکمل کیا ہے اور حق گوئی دربار میں کی، نہ تلوار سے ڈری، نہ فوج سے ڈری، نہ حکومت سے ڈری، اور حق گوئی کیا ہے۔ یہ تربیت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ یہ تو منتخب امام ہے، یہ معصوم ہے یہ، لیکن بیٹیوں کی تربیت آپ دیکھیں کیسی کیا ہے، کوفہ فتح کر کے آ گئے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ تربیت ضرورت نہیں تھی، زمانے کو میسج دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، امام معصومین کا ہر عمل آنے والی جنریشن کے لیے سلیقہ حیات ہے۔ واہ، آج مجلس، ماتم، شب بیداری، جلوس عزا، سیمینار، سمپوزیم، ہم سب جگہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی پلٹ کر کے آصف صاحب یہ پوچھا ان بچوں سے کہ تم گئے کہاں تھے، لے کے کیا آئے ہو؟ یہ شہزادی نے ہمیں درس دیا ہے۔ حسنین شریفین آپ کے فرزند جب مسجد میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں تو پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ سن کر کے آتے ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا امام حسن سے پوچھتی ہیں میرے لال آج بابا نے مسجد میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ تو امام حسن بتاتے ہیں آ کر کے ماں کو کہ اماں جان آج بابا نے مسجد نبوی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب شہزادی بتا رہی کہ بیٹوں کو گھر سے جب باہر بھیجو تو لوٹ کے آئے تو ان سے پوچھو کہ کیا سیکھ کر کے آئے ہیں، اور ہو بہو وہی خطبہ امام حسن بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ امام حسن مسجد نبوی میں خطبہ سن کے آتے ہیں اور ماں کو بتاتے ہیں، تو امام متقین نے بھی گھر میں داخل ہوئے اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ سننے کے لیے حسن بیان کیا کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسن نے بولنا شروع کیا تو شہزادی مسکرا رہی تھیں، امام پردے کے پیچھے تھے، امام حسن کی کمسنی بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے ماں کا چہرہ دیکھا اور آواز دیا، اماں آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں روز خطبے سناتا تھا آج زبان میں وہ روانی و فراوانی نہیں ہے؟ تو پوچھا کہ میرے لال آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اماں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ، امیر کائنات خالق نہج البلاغہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، اس نے آ کر کے اپنے بیٹے کے لب چومے اور شاید فاطمہ زہرا کی طرف دیکھ کر کے سلام کیا ہوگا، شہزادی آپ کی تربیت کو سلام کہ آپ نے بچوں کی تربیت کا درس دنیا کو ایسے دیا۔ بہت خوب، بہت خوب ذیشان صاحب، بہت اچھی بات کہی غلام عباس صاحب۔ جس طریقے سے دیکھا جائے مبعوث ہوئے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب رسول کو ہی پروردگار عالم نے اکلوتی بیٹی عطا کی۔ جس طریقے سے دیکھا جائے زمانہ جاہلیت، عربوں کی جاہلیت، بدو عرب، جہاں پر جاہلیت سر چڑھ کر تھی، علم کا نام نہیں تھا، وہاں پر رسول اللہ کو کتنی یوں کہیں کہ زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا اپنی بیٹی کی پرورش کرنے میں۔ دیکھیے یہ تو بات سچ ہے کہ جب پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں تو اب عالم یہ تھا عربوں کا، جہالت یہ تھی کہ جس طرح درختوں کی ڈالیاں کاٹ دی جاتی ہے اس طرح سے وہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جہالت یہ تھی، بغیر دباغت کی ہوئی کھال کھاتے تھے، تو اب یہ ان کی جہالت تھی۔ تو اس ظاہر سی بات ہے کہ اس جہالت کے اندھیرے میں پروردگار عالم نے جب حضور کو مبعوث کیا ہے تو وہاں آپ نے وہ شمع روشن کی، نور کی، وہ آپ نے نور کی جو شمع آپ نے روشن کی، علم کی شمع، اخلاق کی، کردار کی، ایمان کی، کہ جس سے اس سے پہلے وہ معاشرہ وہاں کی آنکھوں نے، ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سے اتنا زیادہ وہ متاثر ہوئے، اتنا متاثر ہوئے کہ آخر میں کہنا پڑا کہ ساری چیزیں وہ ابتدا میں نبی بھی نہیں مانتے تھے، ان کی جو باتیں وہ کہتے تھے انہیں بھی نہیں مانتے تھے، لیکن صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، سچا کہتے تھے۔ یہ کریکٹر کی طاقت تھی۔ تو اس وقت ماحول تھا جو اس وقت بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کیوں اٹھتے تھے جناب فاطمہ کو دیکھ کے، تعظیم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹائم میں کیا ہے، کہیں نہ کہیں دیکھیے ہم لاکھ کچھ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو بیٹیوں کے جو رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، بھلے ہم کہہ لیں وہ کتابوں میں صرف لیکچر میں، اسپیچ میں محدود ہیں بس، لیکن جب عملی طور پہ جو ان کے حقوق، جو ان کے رائٹس ہیں، ان کو دینے کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگ اسے فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کس کی ذمہ داری ہونا چاہیے؟ کون اس کو آگے بڑھائے گا؟ اس کو فالو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جو خود تو ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ انہیں پیغمبر اسلام یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور خاص کر میں نے وہی کہا کہ علم حاصل کرنا پڑے گا، ایجوکیشن، تعلیم،
کیونکہ اویئرنیس جو آئے گی جی وہ علم سے آئے گی، جی اور بیٹیوں کو خاص کر تعلیم دی جائے۔ ابھی جو آپ نے کہا، میں بس آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے اس وقت بھی اس طریقے سے پرورش کی۔ تو آج ہم نے صرف کیا ہے، ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، کہنا شروع کیا، کتابوں میں لکھنا شروع کیا، لیکن جب بیٹیوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حالانکہ دین میں ہے سب کچھ کہ جو ان کے حقوق ہیں انہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بیٹوں میں اور بیٹی میں آج بھی تفریق کی جاتی ہے ہمارے اس سماج میں، اس معاشرے میں۔ جب ہمارا، جبکہ ماڈرن ٹائم ہے، جو ہر علم کا جو ہے ایک دریا بہہ رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پھر بھی تفریق کی جاتی ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ لیکن تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو حقوق بیٹوں کو ہم دیتے ہیں، جو مطلب علم کے سے، تعلیم کے سلسلے سے ہم انہیں جتنا ان پہ خرچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ناانصافی نہ کی جائے بیٹیوں کے ساتھ، اس طرح سے پرورش کی جائے۔ پیغمبر، آپ دیکھیں، میں نے ابتدا میں کہا تھا جینڈر ایکویلٹی، یہ بتانا تھا تعظیم کر کے کہ صرف بیٹوں کی ہی تعظیم نہیں، بیٹیاں بھی اس لائق ہیں، ان کی بھی تعظیم کی جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے درس ملتا ہے، اور خاص کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے، کہ کس طریقے سے پرورش کی پیغمبر نے۔ تو ہمیں بھی حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسے بھی ہوں، ہمیں تعلیم ضرور دینا چاہیے، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی۔ ہمیں پرسہ دینا ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ ذیشان صاحب، 70,000 ممبروں سے مولا مشکل کشا کے لیے غلط سلط باتیں کی گئیں، ان کو سلام کا جواب لوگ نہیں دیتے تھے۔ اس وقت شہزادی کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب ابو الحسن کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ان سب کے پیچھے کیا مصائب رہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آصف صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ رہتی دنیا تک انسان کے دلوں کو برماتا رہے گا، اور اہل بیت طاہر علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اپنے محسن سے محبت کرنے والے، جنہوں نے سلیقہ بندگی، زندگی جینے کا سلیقہ، درس حیات، قرآن مجید کے مفاہیم اور اللہ کی معرفت، دعاؤں کا سلیقہ، سجدوں کی بندگی، یہ سب انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ تھے، جنہوں نے فاقب بھی کیے تو شکر خدا نظر آیا، لوگوں کے حقوق پہنچائے۔ وقت بہت کم ہے، پروگرام ختم اختتامی منزل کے اوپر ہے، لیکن میں دنیا سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم، جیسا کہ آپ نے اس ایپیسوڈ میں بار بار یہ سوال کیا، تعظیم 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 کی بات آپ نے کی، دنیا نے دیکھا، اسے فراموش نہیں کر سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے، لیکن شاید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن ابھی چند دن ہوا ہے رحلت کے، آپ کے، اور بیٹی باپ کو یاد کر کے زار و قطار رو رہی ہے۔ اس قدر رویا کرتی تھی، اس قدر رویا کرتی تھی کہ بچے اکثر ماں کو دیکھتے تھے کہ ایک شفیق باپ، رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہو، بیٹی کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوگا، یہ شہزادی نے زمانے کو سکھایا ہے۔ اور امیر کائنات حضرت علی سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ بیٹیوں کی شان کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا تھا، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت اور رونق ہوتی ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بیٹی رو رہی ہے تو مدینے والے آ کے کہتے ہیں، علی، ابو الحسن سے کہہ دی یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ حیرت سے علی کی طرف دیکھا، کہ علی کے باپا کے غم میں رونے بھی نہ دیا جائے گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد ایک منظر دیکھا ہے کہ جس در کے اوپر امت سلام کرنے آتی تھی، اس در پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، اس گھر کو جلایا گیا، امیر کائنات ابو الحسن کے گلے میں رسمان ستم باندھا گیا، فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے دربار تک گئیں، فاطمہ زہرا بنت رسول کو جھٹلایا گیا۔ یہ سب تاریخ کی حقیقتیں ہیں، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ المیہ ہے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امت کیا منہ دکھائے گی کہ جس کی اکلوتی بیٹی کو قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ مدینے والوں نے کہا کہ علی سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ رات میں روتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے، دن میں روتی ہیں تو کہتے ہیں ہمیں بے چینی ہوتی ہے۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ایک بیٹی وہ ہے جو بابا کے زخموں پہ مرہم رکھا کرتی تھی، جو شریک رسالت تھی، جو
بابا کی زخم جب باہر سے آتے تھے تو اس سے پہلے کہ گھر کے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے، فاطمہ زہرا اپنے بابا کے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی۔ آخرکار علی نے ایک مقام، ایک جگہ بنا کر کے دے دیا کہ جس کا نام بیت الحزن رکھا گیا۔ غلام عباس آپ تائید کریں گے، بتائیں گے، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، وہ جگہ بیت الحزن یعنی جہاں فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، روتی تھی، روز جاتی تھیں، ایک روز گھر لوٹ کر کے روتی ہوئی آئیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے، یہی شہزادی زینب و ام کلثوم، یہی امام حسن و امام حسین گھر میں آئے۔ امیر کائنات حضرت علی جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں، جو یتیم مسکین سائلوں کی مدد کرتے ہیں، دیکھا فاطمہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ پوچھا فاطمہ کیا ہوا، آج بابا بہت یاد آئے؟ کہا نہیں ابو الحسن، میرے بابا کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ کہ بی بی آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، بچوں کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، علی نے کیا محسوس کیا کہ سوال کر لیا؟ فاطمہ نے رو کر کے آواز دی، ابو الحسن کیا بتاؤں، تیز دھوپ ہوتی ہے، میں ایک سائے میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، آج امت نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا ہے، میں دن بھر دھوپ میں بیٹھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی۔ اس پہ بھی دل نہیں بھرا، گھر کو جلایا گیا، آگ و لکڑیاں لائی گئیں، دروازہ گرایا گیا، فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے تھیں، آپ کے شکم اطہر میں حضرت محسن کی شہادت ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا پہ کیا گزری ہوگی، مگر افسوس حد افسوس، جس گھر نے دنیا کو سلیقہ حیات سکھایا تھا، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد شہزادی کی ایک مرثیہ ہے، مگر افسوس حد افسوس امت نے فاطمہ کو تربت میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ آج ملت اسلامیہ سے کہنے کو سعودی عرب عالم اسلام کی نمائندگی کرنے کا دم بھرتا ہے، میں اس سے سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ، جس گھر نے بیٹیوں کو سلیقہ حیات سکھایا ہو، ورنہ مسلمانوں کے پاس شہزادی فاطمہ زہرا کو الگ کر کے ذرا دیکھیں، امت مسلمہ کے پاس بچتا کیا ہے کہ بیٹیوں کے لیے نمائندگی کے لیے کوئی درس دے پائے؟ وہی فاطمہ، وہی رسول کی بیٹی کی تربت، آج بھی مزار جو ہے وہ کس عالم میں ہے، وہ سعودی عرب کے حاکموں کو نظر نہیں آتا ہے، امت مسلمہ کو نظر نہیں آتا ہے۔ دھوپ پہ سائے میں کل بھی فاطمہ رو رہی تھی، آج بھی تربت بے سایہ ہے۔ اور یہی نہیں آصف صاحب، میں اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں، مصائب اگر بیان کیے جائیں گے، ابو الحسن نے فاطمہ کو تربت میں جب لٹایا ہے تو کائنات کا صابر امام دو موقع پہ چیخ مار کر کے رویا ہے۔ ایک وہ وقت جب غسل دے رہے تھے، پسلیاں ٹوٹی تھیں، علی سے نہیں بتایا تھا کیونکہ دیکھے تھے علی پہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جب تربت میں آپ نے پہنچایا ہے، دو ہاتھ آئے، آواز دیا، فاطمہ بابا سے جا کے کہہ دیجیے گا کہ علی شرمندہ ہے، جیسی بیٹی دی تھی ویسی واپس نہ کر پایا، پسلیاں توڑ دی گئیں۔ بطول آپ نے بتایا بھی نہیں مجھے، وہ فاطمہ جس نے صبر کا جوہر دکھایا دنیا کو، اسی فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا گیا، ان کے بیٹوں کو رلایا گیا، ایک کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ایک کا لاشا کربلا میں بے کفن رہا، بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بازاروں میں لے جایا گیا، کربلا کا منظر سامنے ہے۔ افسوس زینب کا وہ مرثیہ، اماں آ کر کے دیکھ لو، تیرے دو بیٹے ہیں، ایک کو کفن نہیں ملا، ایک کے کفن پہ جنازے پہ تیر برسائے گئے، اماں تیری بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ بھائی بے کفن پڑا ہوا ہے، بہنوں کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، میں اپنے بھیا کو کفن کیا دوں؟ بے شک مگر نانا کی شریعت کا تحفظ انہی بیٹیوں نے اور انہی اولاد اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بچا کر کے دنیا تک اسلام پہنچا دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت ہوگی، اس کے دل میں صبر ہوگا، سلیقہ حیات ہوگا، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ہوگی، ظالم کے خلاف ہمیشہ سے بغاوت تھی، ہے اور رہی۔ بے شک، بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اسٹوڈیو میں موجود، اور غلام عباس صاحب بھی، آپ لوگوں نے بہت اچھی وضاحت پیش کی اور ایک روشنی ڈالی شہزادی کے سلسلے سے۔